بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کے زیادہ استعمال سے بڑھاپے میں بہرے پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کریں۔ روٹی کھانے سے قبل بلی کے سامنے روٹی رکھیں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو رزاق کہہ کر آواز دو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ شام کو ادرک کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت نمکین چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شام کو گوبھی مت کھاؤ، دانت میں درد رہے گا۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سرخ شلجم کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قدموں میں لانا ہے تو اسے اچھا کھانا کھلایا کریں۔ تلسی کے رس میں زیرہ ملا کر کھائیں، لیکوریا کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھایا کریں۔ لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ ٹماٹر کھایا کریں۔ سردی کی وجہ سے جلد خشک ہو جانے پر انڈے کی زردی میں زیتون ملا کر بدن کی مالش کرو۔ اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں سفید کرنا چاہتے ہیں تو آلو کے پانی سے ہاتھ دھو لیں۔ اگر چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل چہرے پر لگایا کریں۔ اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالو۔ تحقیق کے مطابق پوپ کارن صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر والے بھوکے نہیں ہو سکتے جن کے پاس کھجوریں ہوں۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بچے کے سینے کی جکڑن اور ریشے کا مسئلہ، 1 چھوٹی چمچ کیسٹر آئل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پلا دیں۔ ہفتے میں 1 بار یہ پلائیں، ریشے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمام بلغم نکل جائے گی۔ اور گرم تیل سے بچے کے سینے، پسلی اور پاؤں کا مساج کریں، سینے کی جکڑن دور ہو جائے گی۔ غسل کے بعد بچے کو کچھ دیر کے لیے دھوپ میں بٹھائیں۔ سردیوں میں پانی کا استعمال زیادہ کروائیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ بچے کو یخنی اور سوپ سردی کے موسم میں ضرور پلائیں۔ سردیوں میں خشک جلد ہو جائے تو گلسرین اور عرق گلاب اور لیموں کا استعمال جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کرتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام کیا جائے تو اس کا اثر سیدھا نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ پاؤں میں جرابیں پہن کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی اپنے سسرال میں عزت نہیں ہے یا کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ گھر میں سورہ یاسین روزانہ 3 بار پڑھ لیا کرے۔ مچھر کا کاٹنا، چمچ گرم کر کے کاٹنے والی جگہ پر لگائیں، اس طرح مچھر کے کاٹنے کا اثر ختم ہو جائے گا اور آپ کو خارش بھی نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں 1 شہد سے بھری چمچ 12 شہد کی مکھیوں کی زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے۔ عورت کی زبان اس کے اچھے اور برے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے۔ شام کو مچھلی کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ لہسن کھانے سے جسم میں درد نہیں ہوتا۔ نہار منہ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے۔ اگر خون کی شریانیں بند ہونے لگیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ اگر آپ رات سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں اس پر رزق کی فراخی ہوگی اور وہ بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک بات ہرن کو مارنے اور اسے اٹھا کر دور لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے؟ کیلے کی شکل اس لیے خمدار ہوتی ہے کیونکہ نشو و نما کے دوران اس کا رخ سورج کی جانب رہتا ہے۔ کیا آپ چکر آنے سے پریشان ہیں؟ گہری سانس لیں، ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، انگوٹھے کو ایک نتنے پر رکھیں، منہ بند رکھیں اور آہستہ آہستہ دوسرے نتنے کے ذریعے سانس لیں۔ دونوں نتنے اور منہ اچھی طرح بند کریں۔
2 یا 3 سیکنڈ بعد آہستہ آہستہ سانس باہر نکالیں۔ یہ پورا عمل 10 بار دہرائیں۔ اگر آپ کے بچے رات کو بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو جب بھی آٹا گوندیں، جس پانی سے آٹا گوندا جائے یہ پانی تھوڑا تھوڑا بچے کو پلاتے رہیں۔ رات کو بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ اگر نہانے کے بعد روغن زیتون ناف میں لگا دیں، ایسا کرنے سے الرجی اور زکام نہیں ہوتا۔ اگر بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو تو نہار منہ مالٹے کھا لیا کریں، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے 3 قطرے ارنڈی کے تیل کے ناف میں ٹپکائیں اور ارد گرد لگائیں۔ آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی ایک بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شعاعیں بھی ہیں۔ شوگر کی 8 خاموش علامات: مسوڑھے پھول جانا، وزن کا کم ہو جانا، بار بار پیشاب آنا، دھندلا نظر آنا، زخم جلدی نہ بھرنا، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا، بھوک اور پیاس زیادہ لگنا، اکثر کھانا کھانے کے بعد سستی تھکاوٹ محسوس ہونا۔ 10 چیزیں معدے کو طاقتور بناتی ہیں۔ بادام کا زیادہ استعمال، ہمیشہ بالوں پر تیل لگانا، صبح نہار منہ گرم پانی پینا، میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا، سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا، بکری کے گوشت کا استعمال کرنا، پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا، دودھ کے ساتھ کھجوروں کا استعمال کرنا، رات کو سونے سے پہلے خشک میوہ کھانا، صبح نہار منہ ایک سیب کا استعمال کرنا۔ سونے کی چین میں گرہ لگ جائے تو اس پر تھوڑا سا ٹلکم پاؤڈر چھڑک دیں، گرہ آسانی سے کھل جائے گی۔ اگر آپ کے کمرے میں بہت زیادہ چھپکلیاں ہیں تو پیاز کے چند پتے کمرے میں رکھ کر کچھ گھنٹوں کے لیے دروازہ بند کر دیں اور اس کے بعد دروازہ کھول دیں۔ چھپکلیاں اور کیڑے وغیرہ بھاگ جائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ جن خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ مٹی کی پیالی میں 1 چمچ بلائی لیموں کے 5-6 قطرے اور 3 باداموں کی گریاں پیس کر مرکب بنا لیں۔ چہرے پر رات کو سونے سے قبل لیپ کریں، صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں۔ سامان چوری ہونے کا کوئی ڈر نہیں۔ یا جلیل 10 بار پڑھ کر مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ چوری سے محفوظ رہے گا، اور اگر آیت الکرسی بھی 1 دفعہ پڑھ لی جائے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، جسم سے سردی کی شدت نکالنے کے لیے صرف ایک چیز پی لو۔ جسم سے سردی نکالنے کے لیے پیسی ہوئی ہلدی دودھ میں ڈال کر پیا کرو، سردی فوراً ختم ہو جائے گی۔ جماع کے وقت شہوت کا ٹوٹ جانا دماغی کمزوری سے ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی بھی جانور، چاہے وہ بلی ہو یا کتا، اگر بچے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ گھر میں پرندوں کے بولنے سے اس بات کی نشانی ہے کہ گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لے آتا ہے۔ مہمان کی خدمت کرو گے تو رزق بڑھے گا۔ مکڑی کا جالا ہٹاؤ گے تو دولت آئے گی۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بطخ کا پر آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روز کچی ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔